بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پہلے باب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چوتھے ٹاپک پہ بات کروں گی، جو کہ ہے مدنی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے تھے، دو دور تھے۔ پہلا مکی دور، جس کے بارے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، اور دوسرا مدنی دور۔ مکی دور جو تھا وہ 13 سال کا تھا، اور جو مدنی دور تھا وہ 10 سال کا تھا۔ اسٹوڈنٹس، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو 13 سال کا میں دور بتا رہی ہوں، یہ بعثت کے بعد کا دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ ساری زندگی، پچھلی ویڈیو لیکچر میں نے بتایا کہ کتنی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ مکہ میں گزاری اور کتنی مدینہ میں۔ تو ظہور اسلام کے بعد کے جو 13 سال ہیں وہ مکہ میں جو آپ نے گزارے، اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کر چکی ہوں۔ اب جو اس کے بعد جو مدنی زندگی ہے، یعنی کہ 10 سال جو مدینہ میں آپ نے گزارے، اس کے اہم پوائنٹس اور اس کے واقعات و حالات کے بارے میں بھی آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے اہم نکات کا سرسری سا جائزہ لوں گی۔ اہم نکات میں شامل ہے، یعنی کہ سب ٹاپکس میں شامل ہے، مدنی جو مدینہ کی طرف جو ہجرت کی تھی، اس کی کیا وجوہات تھیں، ہجرت مدینہ کے کیا واقعات تھے، اور ہجرت مدینہ کی کیا اہمیت ہے۔ الگ سے بھی کسی ایک کے بارے میں بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، اور تینوں کے بارے میں ملا کے بھی کوشچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چارٹر آف مدینہ کے بارے میں بتاؤں گی، پھر اس کے بعد غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں گی، صلح حدیبیہ کے بارے میں بتاؤں گی، اور فتح مکہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو اب میں بات کروں گی ہجرت مدینہ کے اسباب کے، کیا وجوہات تھیں، کس بنا پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی تھی۔ تو سب سے پہلا جو سبب ہے ہجرت مدینہ کا، وہ ہے اہل مکہ کی ہٹ درمی۔ بعثت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہر دل عزیز تھے، یعنی کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل نہیں ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دل عزیز تھے، سب کو اچھے لگتے تھے، سب آپ پہ ٹرسٹ کرتے تھے، اور صادق اور امین کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ تمام قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے گن گاتے تھے، لیکن نزول وحی کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں، تو اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ اب آپ نے چونکہ اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، ہٹ دھرم اور ضدی لوگوں میں رہ کر نبوت کا یہ فرض جو ہے وہ اچھی طرح سے انجام نہیں دیا جا سکتا تھا، اور 13 سال گزارے، مشکلات بھی کاٹیں، لیکن اس کے باوجود بھی بہت کم لوگ ایمان لے کے آئے تھے۔ اس لیے اہل مکہ کی یہ جو ہٹ درمی تھی، ان کی جو ضد تھی، یہ بھی وجہ بنی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کا جو دوسرا سبب بنا تھا وہ قریش کا ظلم و ستم تھا۔ قریش مکہ نے صرف دین اسلام کو جھٹلانے اور توحید سے انکار کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر طرح طرح کی سختیاں شروع کر دی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، راہ چلتے ہوئے آوازیں کسنا، اور سب سے بڑھ کر معاشی اور اقتصادی مقاطع کرنا، جو آپ نے ابی طالب کا مقاطع پڑھا تھا نا، وہ، اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی تکلیفیں دینا، جن کی داستان بڑی دردناک اور طویل ہے، اور ان کی بنیاد پر مسلمانوں کو مکہ میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا، جس کی بنا پر جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ مشرکین کی ہٹ درمی اور قریش کے ظلم و ستم کے علاوہ ایک سبب جو ہے تبلیغ دین میں دشواری بھی ہو رہی تھی، کہ پچھلے دو جو آپ نے اسباب پڑھے، ان وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اس طرح سے تبلیغ نہیں کر پا رہے تھے کہ جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ مکہ میں اس قسم کے حالات تھے کہ نہ تو مسلمان کھلم کھلا دین کی اشاعت کر سکتے تھے، اور نہ ہی آزادی سے اسلامی احکام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف بھی تشریف لے گئے تھے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اب دین کی اشاعت کا کوئی اور مرکز تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ہجرت کا فوری سبب کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک سازش کی تیاری بھی تھا۔
قریش مکہ نے ابو جہل کی تجویز پر یہ ایک فیصلہ کیا کہ ہر قبیلہ سے ایک طاقتور اور تجربہ کار نوجوان چنا جائے گا اور ایک رات انہیں آستانہ مبارک پر متعین کر دیا جائے گا، اور موقع پا کر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلیں گے تو ایک دم ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور آپ کا کام نعوذ باللہ یعنی کہ تمام کر دیں گے، یعنی آپ کو قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آپ کو کسی قسم کی تکلیف دینے میں کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ حضرت علی کو لٹا کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھے ہجرت مدینہ کے اسباب، وجوہات۔ اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ہجرت مدینہ کے واقعات، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو مدینہ کے بعد کون کون سے واقعات آپ کو پیش آئے۔ اب مدینہ والے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ کب آئیں، اور اتنے میں ایک یہودی نے اطلاع دی کہ اہل عرب جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی سارا شہر جو ہے وہ تکبیروں سے گونج اٹھا، سارا مدینہ جوش و استقبال میں امنڈ آیا، عورتیں گاتی ہوئی چھتوں پر چڑھ گئیں، معصوم لڑکیاں خوشی سے دف بجانے لگیں۔ بہت ہی پیارا منظر تھا، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تو آپ حضرت ایوب انصاری کے مکان کے پاس جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب نے کہا کہ اس طرف قیام فرمائیں گے، ہماری طرف قیام فرمائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، وہ جہاں جا کر بیٹھے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری کو حاصل ہوئی، ان کے حصے میں آئی، اور 7 مہینے ان کے ہاں آپ نے قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین یعنی کہ جو ہجرت کر کے آئے تھے صحابہ آپ کے ساتھ اور آپ سے پہلے، اور انصار یعنی کہ مدینہ والے، ان دونوں کے درمیان میں رشتہ اخوت اور پیدا کر دیا، قائم کر دیا، اور انصار کی بے مثال جو ہے، ایثار کی بے مثال اس وقت مثال جو ہے وہ قائم ہوئی۔ مکہ کے غریب الوطن جنہیں اسلام میں مہاجرین کہا جاتا ہے، بالکل بے سر و سامان مدینہ آئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اگرچہ ان میں سے کچھ صاحب حیثیت بھی تھے، لیکن ایسی حالت میں وطن چھوڑا تھا کہ کوئی شے اپنے ساتھ لا نہ سکے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا قائم کرنے اور ان کی اجنبیت دور کرنے کے لیے ان میں انصار اور مہاجرین میں اخوت کا رشتہ قائم کر دیا، یعنی کہ بھائی چارے کا، ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بڑھ گئی۔ اس موقع پر انصار نے جس فیاضی، جس ایثار، جس قربانی، جس میزبانی کا ثبوت دیا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی حیثیت محض مہمان کی نہ رہنے دی، بلکہ ان کو مال و دولت، زمین و جائیداد، کھیتی باڑی، اپنی ساری کائنات میں برابر کا شریک ٹھہرا دیا۔ حتیٰ کہ حضرت سعد بن ربیع نے، جن کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمن کے سامنے نکاح کے لیے پیش کر دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کا رشتہ قائم ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے ایک معاہدہ بھی کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جانب سے خطرات تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک معاہدہ کیا جس کے اہم نکات یہ ہیں کہ خون بہا اور فدیہ کا جو طریقہ پہلے چلا آتا تھا وہ قائم رہے گا، یہود کو مذہبی آزادی حاصل رہے گی، وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھیں گے، فریقین میں جب بھی کسی کو تیسرے فریق سے جنگ پیش آئے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، مددگار ہوں گے ایک دوسرے کے، کوئی فریق قریش کو امان نہ دے گا۔ یہ کچھ نکات تھے اس معاہدے کے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو قبلہ قرار دیا، چنانچہ 16 مہینے بیت المقدس کی سمت نماز پڑھنے کے بعد 2 ہجری میں اللہ نے کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں یہاں تک کے واقعات کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ دشمن تو وہ پہلے سے ہی تھے، اسلام کے دل سے دشمن تھے، لیکن ابتدا میں انہوں نے مخالفت پر اتنا زور نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، وہ پردہ میں رہی، مخالفت ان کے دل میں ہی رہی۔ جب تک بیت المقدس اسلام کا قبلہ رہا اس وقت تک یہود منافقانہ مسلمانوں کے بھیس میں نمازوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے، لیکن بیت المقدس کو وہ کسی حالت میں بھی چھوڑ نہیں سکتے تھے۔
اس لیے طویل کعبہ کے بعد جب ان کا رہا سہارا امتیاز بھی جاتا رہا تو اس وقت ان کی منافقت جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی اور وہ اعلانیہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ اور اب میں اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی اہمیت بیان کروں گی کہ ہجرت مدینہ کو کیا اہمیت حاصل ہے اور اس ہجرت سے کون سے نتائج اور کون سے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوئے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھیوں کے مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلام پر بہت سے نتائج و اثرات مرتب ہوئے، جنہیں میں مختصراً یہاں پہ بیان کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے شہر کا ماحول ہی بدل گیا۔ یہاں کی آب و ہوا پہلے صحت کے لیے اچھی نہ تھی، بخار اور دیگر بہت ساری بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں، پانی بھی خوش ذائقہ نہ تھا۔ اسی وجہ سے مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ مدینہ کو جو پرانا نام ہے وہ یثرب ہے، اور یثرب کے معنی ہے بیماری اور ہلاکت، کیونکہ اس کا ماحول ایسا تھا، بیماریاں تھیں، اس وجہ سے اس کا نام یثرب رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری سے یعنی کہ یثرب میں جانے سے صرف وہاں کا نام ہی نہیں بدلا بلکہ موسم بھی بدل گیا، آب و ہوا بھی وہاں کی خوشگوار ہو گئی، لوگوں کے مزاج بدل گئے، جو لوگ جانی دشمن تھے وہ آپس میں دوست بن گئے۔ مہاجرین مکہ جب مکہ مکرمہ سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے گھر بار کو جب چھوڑ کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار کو مواخات کا حکم دیا، ان میں بھائی چارہ قائم کر دیا تاکہ وطن اور اہل و عیال سے جدائی کے غم میں اور پریشانی میں انصار کی الفت اور مواسنت سے وہ بدل جائیں، ضعیف اور کمزور کو قوی اور زبردست کی اخوت سے قوت حاصل ہو۔ انصار نے جس طرح مواخات کا حق ادا کیا اور جس طرح مخلصانہ ایثار کا ثبوت دیا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ تو ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار مدینہ کی طرف ہجرت سے اسلام کی نئی تاریخ شروع ہوئی، مسلمان ہر لحاظ سے مستحکم ہوئے، انہیں ایک علیحدہ تشخص ملا، اس سرزمین پر پہلی نظریاتی اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اسلام تیزی سے دنیا میں پھیلنے لگا۔ میرا اگلا پوائنٹ ہے میثاق مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں کی جو آبادی تھی وہ یہود و نصارہ پر مشتمل تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ کیا تھا جو میثاق مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے اہم نکات کیا تھے۔ نمبر 1، مدینہ میں رہتے ہوئے یہودیوں کو مذہبی آزادی ہوگی۔ 2، مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔ 3، بیرونی حملے کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متحد ہو کر مدینہ کے دفاع میں حصہ لیں گے۔ 4، ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا۔ 5، مسلمانوں کے قتل ناحق پر اگر ورثہ رضامندی سے خون بہا لینے پر آمادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا۔ 6، تمدنی اور ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ 7، یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ 8، مسلمانوں پر جارحانہ حملے کی صورت میں یہودی مسلمانوں اور یہودیوں پر حملے کی صورت میں مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ 9، قریش یا ان کے دوست قبائل کی یہودی مدد نہیں کریں گے، یعنی ان کو کوئی یہاں پہ پناہ نہیں دیں گے، ان کی کسی طرح مدد نہیں کریں گے۔ 10، یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور ان کا فیصلہ آخری ہوگا۔ 11، اسلامی ریاست کی سربراہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کرے گی اور یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور یہودیوں کے متحدہ افواج کے سربراہ بھی ہوں گے۔ نمبر 12، ان کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ نمبر 13،
شہر مدینہ ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہے، یعنی شہر مدینہ میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میثاق، یہ عہد، معاہدہ جو ہے وہ کرنا پڑا۔ تو نمبر 1 کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے مدینہ میں اسلام کی روشنی سے پہلے یہودی شہر کے تمام معاملات پر چھائے ہوئے تھے۔ سیاست، اقتدار، معیشت، غرض کے ہر شعبہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا۔ اب بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی قیادت کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے؟ اس لیے وہ مسلمانوں کا وجود اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ ان کی طرف سے خطرے کے امکانات کو کم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے یہ معاہدہ کیا۔ نمبر 2 مسلمانوں کا تحفظ اور اسلامی ریاست کو بیرونی خطرات سے بچانا بھی جو ہے یہ ایک وجہ بنی اس میثاق کی، کہ آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو یہاں پہ تحفظ ہو، جس طرح سے مکہ میں ان پہ ظلم و ستم کیا گیا اس طرح سے یہاں پہ نہ کیا جائے، اور مکمل آزادی کے ساتھ ان کو اسلام پر عمل پیرا ہونے دیا جائے۔ پھر نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جو قریش کا ظلم و ستم تھا وہ سارا کچھ برداشت کر کے آئے ہوئے تھے، دیکھ کے آئے ہوئے تھے، اس لیے یہاں آ کر ہر طرح کا اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہاں مدینہ میں اس طرح سے کچھ نہ ہو، کہ اسلام کو مکمل آزادی حاصل ہو، مسلمان آزادی سے یہاں رہ سکے، تاکہ یہاں کسی غیر قوم کے اختلافات رکاوٹ نہ بن سکیں، اس لیے بھی یہ معاہدہ کیا گیا۔ نمبر 4 بلا رکاوٹ تبلیغ اسلام ہو سکے، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا۔ یہ ساری وجوہات تھیں میثاق مدینہ کی۔ لہٰذا ان وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے تینوں قبائل سے ہجرت کے پہلے ہی سال سمجھوتا کر لیا تھا، اور یہ سمجھوتا میثاق مدینہ کہلاتا ہے۔ یہ پہلا تحریری معاہدہ تھا جس نے آج سے 1400 سال پہلے انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا جس نے شرکائے معاہدہ میں سے ہر ایک گروہ اور ہر ایک فرد کو اپنے عقیدے پر کاربند رہتے ہوئے آزادی کا حق حاصل ہوا۔ یہودیوں کے مدینہ کی سیاست اور قیادت کا خاتمہ ہوا اور اسلام کا غلبہ ہوا۔ یہودیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کرنے سے مسلمانوں کی سیاست پر بڑا اہم اثر پڑا۔ اس معاہدے کی اہمیت یوں بھی نمایاں ہوتی ہے کہ یہ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے جو 622 عیسوی میں ہوا۔ یہ پہلا تحریری بین الاقوامی معاہدہ جس میں غیر قوم نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو قبول کیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی جانب سے عہد شکنی ہوئی۔ ان حالات میں بھی آپ نے دوستانہ تعلقات قائم رکھے۔ تو اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ ہی آپ کا ٹاپک چارٹر آف مدینہ یعنی کہ میثاق مدینہ ختم ہوتا ہے۔ اب میں نیکسٹ ٹاپک کی جانب بڑھوں گی جو کہ ہے صلح حدیبیہ۔ مکہ معظمہ میں ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان مارچ 628 عیسوی کو ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے کیا اسباب تھے؟ کیوں یہ معاہدہ ہوا؟ تو ایسا ہے کہ مسلمانوں کے ہمراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ عرب کے رواج کے مطابق غیر مسلح افراد چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہوں کعبہ کی زیارت کر سکتے ہیں، جس میں رسومات بھی شامل تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان تقریباً غیر مسلح تھے، مگر عرب کے رواج کے خلاف مشرکین مکہ نے حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے کی قیادت میں 200 مسلح سواروں کے ساتھ مسلمانوں کو حدیبیہ کے مقام پر مکہ کے باہر ہی روک لیا، یعنی ان کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا، انہیں وہاں روک لیا گیا۔ ان کے واپس آنے میں تاخیر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی جو بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ اس بیعت میں مسلمانوں نے عہد کیا کہ وہ مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے اور اس بیعت کی خبر مکہ والوں کو ہوئی۔ انہوں نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیار پایا
تو صلح پر آمادہ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی شرائط قبول فرما لی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی شرائط تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ 10 سال تک کوئی بھی جنگ نہیں ہوگی۔ کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا چاہے یا ان سے معاہدہ کرنا چاہے تو اس کام میں وہ آزاد ہے، کر سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی قریش یعنی مشرکین مکہ کا ساتھ دینا چاہے یا ان سے کوئی معاہدہ کرنا چاہے تو اس کام میں بھی وہ آزاد ہے، یعنی کہ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی جوان آدمی یا ایسا شخص جس کا باپ زندہ ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے والد یا سرپرست کی اجازت کے بغیر جائے تو اسے اپنے والد یا سرپرست کے حوالے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی قریش کی طرف جائے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس چلے جائیں گے، مگر اگلے سال وہ اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہو سکتے ہیں، 3 دن گزار سکتے ہیں اور طواف کر سکتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں قریش مکہ ارد گرد کی پہاڑیوں سے ہٹ جائیں گے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ میں داخل ہوں گے تو غیر مسلح ہوں گے، یعنی ہتھیار کے بغیر ہوں گے، سوائے ان کے سادہ تلواروں کے جو عرب ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو یہ تھا وہ معاہدہ، صلح حدیبیہ کا معاہدہ۔ تو یہاں تک یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے۔ اب بہت ہی اہم ٹاپک جو ہے غزوات نبوی، اس پہ میں بات کروں گی۔ تو چلیے پہلے یہ جانتے ہیں کہ غزوہ کہتے کسے ہیں۔ غزوہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دشمن سے جنگ کے لیے جانا۔ اصطلاح میں غزوہ سے مراد وہ جنگی لشکر ہے جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے کر گئے۔ وہ غزوات جن میں باقاعدہ جنگ ہوئی ان کی تعداد 9 ہے اور ان کے نام یہ ہیں: غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو مصطلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف۔ سب سے پہلا جو غزوہ ہے وہ غزوہ بدر ہے، جو کہ 17 رمضان 2 ہجری کو بدر کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان پیش آیا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار کی تعداد 1300 تھی۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، 70 مشرکین مکہ مارے گئے، جن میں سے 36 جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تلوار سے ہلاک ہوئے۔ مشرکین 70 جنگی قیدیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جنگ میں فتح کے بعد مسلمان مدینہ میں ایک اہم قوت بن کر ابھرے۔ اس کے بعد جو دوسرا غزوہ تھا وہ تھا غزوہ احد۔ یہ 7 شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کفار کے 3000 لشکر کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوا۔ احد پہاڑی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں ہونے والی یہ جنگ غزوہ احد کہلاتی ہے۔ آپ نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو ایک ٹیلے پر مقرر فرمایا تھا اور یہ ہدایت دی تھی کہ جنگ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں گے۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کفار کو بھگانے پر مجبور کر دیا۔ ٹیلے پر موجود لوگوں نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ فتح ہو گئی ہے اور کفار کا پیچھا کرنا شروع کر دیا یا مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت سے وہ پھر گئے۔ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت دی اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس بات کا فائدہ اٹھایا اس نے اور مسلمانوں پر پچھلی طرف سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اچانک تھا، مسلمانوں کو اس سے کافی نقصان ہوا، لیکن کفار چونکہ پیچھے ہٹ چکے تھے اس لیے واپس چلے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ کسی بھی صورت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا غزوہ ہے وہ غزوہ خندق ہے، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شوال ذی القعدہ 5 ہجری میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں سے جنگ کی ٹھانی، مگر مسلمانوں نے حضرت سلیمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کے ارد گرد ایک خندق کھود لی۔ مشرکین مکہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ خندق کھودنے کی عرب میں یہ پہلی مثال تھی، کیونکہ اصل میں یہ ایرانیوں کا طریقہ تھا۔ 1 ماہ کے محاصرے اور اپنے کئی افراد کے قتل کے بعد مشرکین مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ بعض روایات کے مطابق ایک آندھی نے مشرکین کے خیمے اکاڑ پھینکے تھے۔ اس کے بعد جو غزوہ ہے وہ غزوہ بنی قریظہ کا ہے۔ ذی الحجہ 5 ہجری کو یہ جنگ ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ شعبان 6 ہجری
میں یہ جنگ ہوئی اور بنی مستلق کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس جنگ میں بھی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے غزوہ خیبر، محرم 7 ہجری میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے۔ اس کے بعد غزوہ فتح مکہ ہے، جو کہ رمضان 8 ہجری میں مسلمانوں نے جو ہے مکہ کو فتح کر لیا تھا۔ جنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، کیونکہ مسلمانوں کے ڈر سے مشرکین مکہ ڈر گئے تھے اور بھاگ گئے تھے۔ اس کے بعد مکہ کی اکثریت مسلمان ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہے غزوہ حنین، شوال 8 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، اور پہلے مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی، مگر بعد میں وہ شکست جو ہے وہ فتح میں بدل گئی۔ اور اب میں بات کروں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا لاسٹ ٹاپک پہ، جو لاسٹ اس کا واقعہ ہے فتح مکہ۔ تو سب سے پہلے میں فتح مکہ کا پس منظر بیان کروں گی کہ کیا ایسے وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ تو صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، پیچھے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو عرب قبائل جس فریقین کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا دوست بن گیا، مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، جبکہ قبیلہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، ٹھیک ہے، اور دونوں آپس میں دشمن تھے۔ پرانی دشمنی کی بنا پر بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعہ کا خون بہایا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا۔ بنو خزاعہ کے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، ٹھیک ہے۔ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں کی جائے گی، اور خانہ کعبہ کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش مکہ کی طرف بھیجا اور درج ذیل 3 شرطیں پیش کی کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں، تاہم جو ہے نا کچھ بہتر ہو جائے گا۔ پہلی شرط کیا تھی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کریں، ٹھیک ہے، جو کچھ وہ کر چکے تھے اس کے مطابق اب یہ شرطیں تھیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ تیسری یہ تھی کہ معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا اعلان کریں، ٹھیک ہے۔ معاہدہ حدیبیہ میں یہ شرط طے ہوئی تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ تو یہ پھر شرطیں تھیں۔ قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی۔ جلد ہی قریش کو اپنی بد عہدی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کریں۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد وہ کئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامی کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے۔ پھر کیا ہے، اب پوائنٹ ہے کہ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، وہیں رہ رہے تھے، اپنے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو راستے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پڑاؤ زہران میں تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع بھی مل چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور کچھ لوگوں کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیمہ کی حفاظت کے لیے جو دستہ مقرر کیا گیا تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی شخص ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے، اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے، اپنا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں سے مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے، یعنی کہ مسلمان صحیح تیاری کے ساتھ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ میں تقریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی گلی کوچوں میں سے ہوتے ہوئے کوئی صفحہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ اب مسجد حرام میں داخلہ نیکسٹ میرا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لے گئے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے، توڑ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے۔ قریش مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد قریش سے فرمایا، قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں بھی تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، کوئی تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا جنہوں نے آپ پر بہت ظلم و ستم کیے تھے، اور کعبۃ اللہ شریف کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ بھی ایمان لے آئے۔ تو یہ تھا فتح مکہ کا سارا واقعہ۔ اس کے ساتھ ہی میرا آج کا ٹاپک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔